اعلان نبوت سے پہلے بخاری شریف کی روایت ہے، بدء الوحی کے عنوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ دن کا اجالا جس طرح ہر چیز کو واضح کرتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھا کرتے تھے، دن کے اجالوں میں وہ خواب اسی طرح صحیح رونما ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ پیغام ابدی، وہ پہلی وحی جو غار حرا میں آپ کے سینہ اقدس و اطہر پر وحی نازل ہوئی۔ اور آپ اس تفصیل میں نہیں جاتا، آپ گھر تشریف لائے اور اللہ کے جلال سے بھرپور آپ پر جو کیفیت طاری تھی، یہاں پر بعض لوگوں کا قلم ڈگمگاتا ہے، لیکن وہ احساس ذمہ داری، وہ نبوت کا بوجھ اور وہ ذمہ داری جس کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا تھا، آپ آخری نبی اور رسول اعظم و آخر اور محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو نبوت کا بوجھ اور ذمہ داری رکھی گئی، اور رب کے جلال کا اظہار اور آپ کا وجود جلال ایزدی سے بھرپور جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ارشاد فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیے، مجھے چادر اڑائیے۔ تو جب آپ کو چادر اڑائی گئی تو چادر اڑانے سے آپ کی طبیعت میں جب قدرے قرار و استقرار آیا تو آپ اٹھ کے بیٹھے، تو سیدہ انس و جاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تھوڑا سا خوف طاری ہے، احساس ذمہ داری ہے، اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور اس طرح جبریل آئے، خدا کا پیغام لے کر آئے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تھوڑا سا خوف لاحق ہے۔ تو قربان جائیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے اس انداز پر کہ آپ نے اتنی پریشانی ہو اور اس قدر خوف ہو اور اس طرح کے معاملات ہوں، جب کوئی اور آدمی اپنی رفیقہ حیات سے اس طرح کی بات کرے تو وہ بھی خوف میں مبتلا ہوتی ہے اور وہ بھی پریشانی کا اظہار کرتی ہے، بجائے اس کی کہ اسے حوصلہ دے تو وہ بھی پریشانی اور دکھ کا اظہار کرتی ہے کہ ہائے اب کیا بنے گا، اب تو گھر لٹ جائے گا، اب تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، یوں ہوگا یہاں ہوگا۔ لیکن قربان جائیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان جملوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی قوت کا باعث بنی، تو آپ نے عرض کیا، اے محمد کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرات گرامی، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کروں۔ آپ نے عرض کیا، اے محمد عربی، اے میرے دل کی دنیا کے بادشاہ، آپ ہرگز نہ گھبرائیں، اس لیے کہ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ کی عادات، آپ کے خصائل و شمائل اتنے دلکش، اتنے دلربا اور اس قدر مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو جو شخصیت مخلوق خدا سے محبت کرے، صلہ رحمی کرے اور غریب و ناداروں کا بوجھ اٹھائے، اور جن کے پاس نان جمی تک نہیں ان تک راشن پہنچاتے ہیں، اور جو اہل حق مصیبت میں مبتلا ہو جائیں آپ ان کی مدد فرماتے ہیں، تو جن کی یہ 5 خصوصیات ہوں، اے محمد عربی، خدا ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور اس حقیقت پر
میں اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو حوصلہ دے رہی ہوں کہ آپ قطرے پریشان نہ ہو، خدا کی رحمتوں کی برسات آپ پر شروع ہو چکی ہے۔